السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی پیاری سی اس ویڈیو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا سا فرمان آپ کی پیش خدمت ہے۔ تو یہ فرمان جو آپ کی پیش خدمت ہوتا ہے یہ بیسیکلی آپ کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ اس میں کہ آپ اس میں سوچیں کہ اپنی کسی وجہ سے شیئرنگ کریں۔ یہ ہمارے پیارے نبی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں جو آپ تک پہنچانا میرا فرض بھی بنتا ہے، اور میں یہ کام اس نیت سے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری آخرت کو سنوار دے، میری دنیا سنوار دے، میری آخرت سنوار دے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور اس حدیث کو دوسروں سے کے ساتھ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بھی دنیا اور آخرت سنورے گی اور آپ ہمیشہ کامیابی کی طرف گامزن ہوں گے۔ یہ میں دعوے سے بات کہہ سکتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے پیارے نبی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اور اللہ کی باتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ میں نے تم لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کے بھیجا، یعنی آپ سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، تو ان کے منہ سے نکلی کہ بات غلط تو ہو ہی نہیں سکتی، وہ بلکہ ہمیں فائدہ ہی دے گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی نیت سے میری ہمیشہ ہر دفعہ آپ سے ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو لازمی سے شیئر کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ آپ کی شیئرنگ سے مجھے حوصلہ ملتا ہے۔ میں مزید کوشش کروں گا انشاءاللہ اچھی آپ کی اسی طرح حدیث شریف لایا کروں گا، جس سے میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیکیاں عطا کرے گا، آپ کو بھی نیکیاں دے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ملے گا، اور انشاءاللہ ہم مل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اللہ کے حکم سے شکر الحمدللہ رب العالمین، شکر الحمدللہ رب رحمت العالمین، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ تو آج کی اس حدیث کی طرف چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ہر کوئی جب بھی نماز پڑھنے کا کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز میں شبہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آپ کو برکت ہی نہیں یاد رہتی کہ آپ نے بھی سجدہ کیا تھا، اٹھے تھے تو یہ کیا ہوا، تو شیطان اس میں کیونکہ خلل کرتا ہے، آپ کے دماغ کو موو آن کرتا ہے، اس کو آگے پیچھے کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا کنسنٹریشن لیول جو ہے نا ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ یعنی نماز میں وہ جو خشوع و خضوع ہوتا ہے، خشوع و خضوع کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نماز اس طرح پڑھنی چاہیے کہ جو ہے نا آپ پہ رکعت آئی، حالانکہ اس طرح کو کوئی سی نہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں آپ کا نماز اسی طرح، میرے سر بھی یہی کہتے ہیں، جن کو میں نے سنا ہے جو اللہ کے دوست ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ آپ نماز اس طرح پڑھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یعنی کہ جس طرح کوئی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اس طرح نماز پڑھیں، اس خیال سے پڑھیں۔ یہ نہ پڑھیں کہ مجھ بھی اس طرح کب کبھی تاری ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اصحاب کو نہ تھکائیں اپنے، آپ اللہ کو ہمیشہ پیار سے یاد کریں، اس کو سوچ کے مت یاد کریں، اس کو اپنی سوچوں کے مطابق مت ڈالیں، اس کو اپنے انداز کے مطابق مت ڈالنے کی کوشش کریں۔ آپ اس کو صرف اتنا پیاری سی ایک بات ہے، جس تک کوئی پیار سے آپ کے والد صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوں، آپ نماز پڑھ رہے ہوں، آپ کے والد صاحب سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ اتنی ہو کہ آپ ان کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہوں، اور آپ کو پتہ ہو کہ وہ خوش ہو رہے ہیں، تو نماز اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کے خوش ہوں گے۔ اور باقی کمپلیٹ کوئی بھی نہیں ہے، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے نماز کے دوران، کئی لوگوں کو برے خیالات آتے ہیں، اتنے برے آتے ہیں، ٹھیک ہے، رکھتے چھوٹ جاتی ہیں، نمازوں کا نہیں پتہ چلتا شروع کہاں سے کی ہے، ختم کہاں سے کرنی ہے، سینٹر میں نہیں پتہ چلتا کب شروع کی تھی کب ختم۔ تو اگر اس طرح کا کوئی شبہ پیدا ہو جاتا ہے، شیطان نہیں وہ obviously نماز میں ایک شیطان ہی مداخلت کر سکتا ہے، اور تو کوئی بھی نہیں کرتا، کیونکہ سامنے تو اللہ بیٹھا آتا ہے، تو آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ اس احساس سے نماز پڑھا کرنا، کیونکہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو وہ تو دیکھ رہا تھا، تو شیطان ہی ہوتا ہے وہ جو اس میں آپ کو شبہ ڈالتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تو شیطان آ کر اس نماز میں شبہ پیدا کر دیتا ہے، پھر اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکھتے ہیں، وہی والی بات کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ کتنی آپ نے رکھتے پڑھی ہیں، کیا پڑھا ہے اور کیا نہیں پڑھا ہے، کیسے خیالات ہوتے ہیں، اللہ معافی دے۔ تو تم میں سے جب کسی کو ایسا اتفاق ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جب کسی کے ساتھ ایسا کبھی ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے، یعنی کہ جب وہ بیٹھے سجدہ کر کے جب وہ بیٹھے تو اس میں 2 سجدے اور کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز بھول گیا وہ توڑ کے دوبارہ سے شروع کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔
بات یہ ہے کہ آپ 2 سجدے ایکسٹرا کر لیں، اگر آپ کو اس میں شبہ ہے تو آپ پورا کر لیں، بات ختم۔ کیا شیطان آ کے اس میں شبہ ڈالنا ہی ڈالنا ہے، وہ آپ کے راستے میں ضرور آئے گا، کیونکہ آپ فرض نماز پڑھے، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کریں۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت نہیں مانگی تھی کہ میں قیامت تک یا اللہ مجھے مہلت دے تو میں ان کو ایسا بھٹکاؤں گا کہ تیرا نام تک بول دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر کسی کے دل میں ذرا برابر بھی اخلاص ہوا تو وہ کبھی بھی میرے راستے سے نہیں بھٹکے گا، وہ مجھے کبھی نہیں بھولے گا، وہ ہمیشہ مجھے یاد رکھے گا۔ تو شیطان تو اپنا کام کر رہا ہے، آپ نے اس کے کام کو پورا نہیں ہونے دینا۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اگر اس طرح کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، شبہ پڑ گیا، ایک رکعت آپ کو نہیں یاد رہتی، آپ دوبارہ پڑھنا ہے، نو ایشو، پڑھیں، ایزی ہو جائیں۔ بات یہ ہے قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی نماز قبول کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اتنے پاکیزگی اور نیکی اور طہارت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، لیکن اللہ نہ قبول کرے، اس کی مرضی، چاہے بھائی وہ مالک ہے، وہ جو بھی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ آپ نے ایک چیز کو بنایا ہو، آپ کی مرضی ہے آپ اس کی حرکت سے خوش ہوں یا ناراض ہوں۔ اگر آپ کو کچھ ایسی بات لگتی ہے، آپ ناراض بھی ہو سکتے ہیں، خوش بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کی مرضی ہے، وہ بخشے نہ بخشے۔ رحمت کا وعدہ اس نے ضرور کیا ہے، لیکن رحمت بھی تو اس کی مرضی سے ملنی ہے نا، یا اس کی مرضی سے برسنی نہیں ہے انسان پہ۔ مغفرت بھی اس کی مرضی سے ملنی ہے، بخشے گا تو ملے گی نا، نہیں بخشے گا تو کدھر سے ملے گی؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنا نالج بڑھتا جاتا ہے، جتنا آپ طہارت و پاکیزگی کا دعویٰ کرتے جاتے ہیں، آپ کا امتحان اتنا سخت ہوتا جاتا ہے، آپ کی جوابدہی اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ آپ انسان خطا کا پتلا ہے، وہ کبھی بھی پورا نہیں اترتا، وہ جب بھی بخشا جائے گا اللہ کی رحمت و مغفرت سے بخشا جائے گا۔ یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ یہ کبھی نہ سوچیں آپ اپنی نمازوں، روزوں اور سب کی چیزوں سے آپ اس کو منا لیں گے یا آپ اس کی گارنٹی کے ساتھ اس سے جنت لے سکیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ کسی کو گارنٹی نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس پہ ضرور کرم فرماؤں گا جو مجھے یاد رکھتا ہے، جو میرے کی دی ہوئی فرض نمازوں کو پورا کرتا ہے، فرض اعمال کو پورا کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے گارنٹی کسی جگہ نہیں دی، بخشنے والے اس کی ذات ہے، وہ قیامت والے دن کس کو بخشتا ہے کس کو نہیں بخشتا اس کی مرضی۔ ہو سکتا ہے بڑے بڑے علماء بڑی بڑی داڑھیوں کے ساتھ اس لائنہ میں کھڑے ہوں جو دوزخ میں جا رہی ہوں، تو اس لیے آپ کوشش کریں اللہ کو اس سے محبت سے اس کو یاد کریں، اور جو چھوٹی موٹی ہو جاتی ہے آپ پھر کر لیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے دل میں وہم اور وسوسہ پالنے کی کہ یہ ہو گیا ہے تو اب اس طرح نہیں ہو سکتا، وہ ہو گیا تو اس طرح نہیں ہو سکتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ شیطان کی وسوسے ہیں، شیطان کی باتیں ہیں، آپ نے ان باتوں میں نہیں آنا، آپ نے اپنی نماز کی درستگی رکھنی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو بات ختم، اس کے بعد نہ آپ نے سوچنا ہے اس سے آگے، نہ اس سے پیچھے سوچنا ہے، جو انہوں نے بتا دیا اسی طرح اس پہ عمل کر دے بس، اور اسی میں ہی ہم سب کی فلاح و بہبود ہے، قیامت تک جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں سب کی اسی میں ہی فلاح ہے، اور اسی میں ان کی سب کچھ بھلائی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے نبی کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نمازوں میں اسی طرح صرف اللہ کی محبت میں وہ نمازیں پڑھیں کہ اللہ ہمیں اپنے سامنے نظر آئے، کیونکہ جب اللہ آپ کو اپنے سامنے نظر آئے گا تو آپ کی نمازیں خود بخود قبول ہوں گی، کیونکہ اللہ قبول کرنے والا ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ۔ آج کی ویڈیو اچھی لگی